حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے 29ویں پارے کی آیت ہے سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک۔ اس سورت کی میں نے ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اسے آپ میری طرف توجہ کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ کب آنکھ بن جائے بند ہو جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے عمل۔ کیا ہے؟ عمل کے حوالے سے میں زیادہ باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ امام غزالی علیہ اس سے چھٹکارا کیسے پاتا ہے اس کا بھی ایک نسخہ سنیں۔ امام غزالی علیہ رحمت و رضوان نے لکھا ہے ایک بندہ جنگل کے اندر سے سفر کر رہا تھا، اس نے دیکھا ایک بری صورت اس کے سامنے آئی، وہ بڑا گھبرایا، تو اس نے کہا کہ بھئی تو ہے کون؟ تو کہا میں کوئی اور نہیں، میں تیرا برا عمل ہوں، میں تیرا برا عمل ہوں۔ تو کہا کہ تجھ سے چھٹکارا کیسے ملے گا؟ تو کہا کہ بس مصطفیٰ پر درود پڑھا کر، حضور پر درود پڑھا کر۔ زندگی بڑی مختصر ہے، اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ درود پڑھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کا مفہوم سنیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے زندگی کو بھی بنایا اور میں نے موت کو بھی پیدا کیا ہے۔ صرف زندگی نہیں، اس کے بعد کیا ہے؟ موت ہے۔ اس کا کوئی انکار کر سکتا؟ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، آپ کسی بھی بد مذہب سے پوچھیں، آدی واسی سے پوچھیں، جو جنگلوں میں رہتا ہے اس سے بھی جا کر کے پوچھیں، ڈھیر ساری چیزوں میں اختلاف ہے انسانوں کا، کپڑوں میں ہے، کھانے پینے میں ہے، زبانوں میں ہے، کمانے میں ہے، لیکن ایک موت ایسی چیز ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ جو بد نصیب اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی مانتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے، اس سے کوئی انکار کر سکتا؟ تو اللہ نے صرف زندگی نہیں بنائی، زندگی کے بعد موت۔ تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ زندگی پھر اللہ نے ہمیں کیوں دی ہے؟ بھئی سوال ہے کہ نہیں؟ اللہ نے یہاں بھیجا ہے تو کیوں بھیجا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے ایکم احسن عملا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آسان سا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں زندگی اس لیے دی ہے تاکہ تم اچھے کام کرو۔ کیوں زندگی دی ہے؟ ذرا اونچی آواز سے بولے آپ۔ اچھے کام کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے۔ اب ہم سوچیں کہ ہم اچھے کام کرتے ہیں کہ نہیں، یا پھر اللہ کی نافرمانی پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں آپ، اچھے کام کیا ہے؟ کیا ہم اپنے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں؟ کیا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا سچ بولتے ہیں؟ کیا لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آتے ہیں یا صرف دشمنیاں ہی پر تلے ہوئے ہیں؟ ہم سوچیں تو صحیح کہ میرے نبی نے جو ہمیں طریقہ دیا کیا اس طریقے پر ہم زندگی گزارتے ہیں؟ اللہ تو ہمیں قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اے انسان، میں نے تجھے یہ زندگی گھومنے کے لیے نہیں دی ہے، میں نے تجھے زندگی فون میں ویست کرنے کے لیے نہیں دی ہے، میں نے تجھے زندگی ناچنے اور گانے کے لیے نہیں، یہ زندگی میں نے تجھے اچھے کام کرنے کے لیے دی ہے۔ اچھے کام کرنے کے بعد جب موت آئے گی اللہ فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتاً اخری۔ مٹی سے میں نے بنایا ہے، یاد رکھ میں اسی مٹی میں ملا دوں گا، اور یہ بھی یاد رکھ کہ پھر دوبارہ اٹھاؤں گا۔ کیوں اٹھنا ہے؟ تو نے زندگی میں کیا کیا ہے نا، اس کا حساب و کتاب ابھی دینا باقی ہے۔
اس لیے تجھے دوبارہ اللہ اٹھائے گا، اور یہ زندگی کا اصل مقصد یہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اے یارو، اللہ نے ہمیں یہ زندگی عبادت کے لیے دی ہے، اللہ نے یہ زندگی اچھے کام کرنے کے لیے دی ہے۔ آج ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ ہم کتنا اچھے کام کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ عقل مندی کیا ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ کرام، یہ بتاؤ کہ عقل مند انسان کون ہے؟ کیا پوچھا؟ اپنی طرف سب کو کھینچ لینا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ گراہک کے پاس سے جھوٹ بول کے پیسے نکال لینا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ بنگلے یا کئی میگے زمین خرید لینا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ یا گھوڑوں کے ویپار میں سب سے آگے نکل جانا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ لوگوں سے دشمنیاں پالنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ سنیں، میرے نبی نے فرمایا، اور میرے نبی کا فرمان تو آپ بھی مانتے ہو نا۔ ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہو، لیکن میرے نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان سورج جگہ بدل سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، لیکن میرے نبی کی بات کبھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی۔ میں بولوں بات ہے، آپ بولو بات ہے، مصطفیٰ جو کہہ دینا وہ بات نہیں، حدیث رسول ہوا کرتی ہے۔ تو میرے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ کرام، یہ بتاؤ کہ عقل مند انسان کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ عقل مند انسان کون۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ کرام، عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو موت کو یاد کر کے اس کی پوری تیاری کرتا ہے۔ عقل مند کون ہوتا ہے؟ جو موت کو یاد کرتا ہے اور یاد کرنے کے بعد اس کی تیاری کرتا ہے۔ ہم اور آپ سوچیں کتنی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ صرف آپ 20 مرتبہ موت کو یاد کرو ایک دن میں، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ سنیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا انسان بھی ہے جو شہید نہ ہوا ہو پھر بھی شہادت کی اسے شہادت کی موت کا ثواب مل جائے؟ شہید نہیں ہوا، لیکن کیا کوئی ایسا طریقہ بھی ہے کہ شہادت کی شہید ہونے کا اللہ اسے ثواب دے؟ تو کہا ہاں، اگر کوئی بندہ ایک دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے۔ کتنی مرتبہ؟ موت مانگنی نہیں ہے، مانگنا اور ہے اور یاد کرنا یہ اور ہے۔ کہاں موت کو صرف یاد کرے گا 20 مرتبہ ایک دن میں، اللہ اسے شہیدوں کے ساتھ اس کا حساب فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ بندہ جب موت کو یاد کرے گا نا تو مجھے یقین ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ حضور نے جو کہا نا وہ باتوں کو مانے گا۔ تو المختصر، اللہ نے ہمیں یہ زندگی اچھے کام کرنے کے لیے دی ہے۔ اب ہم ذرا سوچیں کہ ہم اچھے کام کرتے ہیں کہ نہیں۔ اور یہ بھی آپ سنیں، اگر اچھے آپ کام کرو گے نا، وہ کسی کا رکھتا انسان رکھ سکتا ہے، اللہ کسی کا کچھ رکھتا۔ آپ جتنا بھلائی کرو گے نا، اللہ آپ کو بدلہ دے دے گا۔ اللہ فرماتا ہے سنو، اگر تم نے اچھے کام کیے تو کیا دے گا اللہ؟ ایک سوال ہے۔ تو اللہ قرآن کے پہلے پارے میں فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ کتنی بڑی بات۔ اللہ فرماتا ہے خوشخبری سناؤ
حضرت جبرائیل کے ذریعہ حضور تک اور حضور کے ذریعہ ہم تک یہ پیغام پہنچایا گیا، خوشخبری سناؤ۔ کس چیز کی خوشخبری ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کو خوشخبری سناؤ جو ایمان لائے اور اچھے کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ پٹی پڑھاتا ہے نا کہ جنت مفت میں ملتی ہے یا جانا بہت آسان ہے، اللہ نے عقل دی ہے تو عقل سے کام لیجئے گا۔ صحیح بات ہے۔ اگر گراڑی میں ایک گھر خریدنا ہو تو کتنے روپیوں کا ملتا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا یہاں کا بھاؤ، آپ بتائیں۔ یہاں ایک اگر مجھے گھر خریدنا ہے تو کتنے روپیوں میں ملے گا؟ ارے بولو یار، آپ میری بات تو آپ سمجھ رہے ہو نا؟ اگر گاڑی یہاں کا تو چلو چھوڑو، اگر آپ کو تانلجے میں رہتا ہوں، اگر آپ کو تانلجے میں ایک فلیٹ خریدنا ہے نا، فلیٹ زمین پہ نہیں ادھر، تو کم سے کم 25 سے 30 لاکھ روپے چاہیے۔ کتنے؟ 25 سے 30 لاکھ۔ اور اس سے اگر بہتر چاہیے تو جیب اور بڑی ہوئی ہونی چاہیے۔ یہ دنیا ہے، دنیا جس کی طرف اللہ کبھی نظر رحمت بڑی نظر سے نہیں دیکھتا۔ یہاں صرف ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہ ہمارا ہمیشہ کا مقام، ہم سے پہلے بہت آئے۔ اور تو یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے وہ سنیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ایک مچھر کے پر کے برابر، ہماری اتنی، آپ میری بات ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، ہمارے گھر میں کسی کی طاقت ہے کہ آ کر کے جو چاہے وہ اٹھا جائے؟ اور ہمارا جو دشمن ہو اس کی ہمت ہے کہ خالی بیٹھے؟ ڈر لگے گا نا؟ تو ہمارے گھر میں ہماری حکومت ہوتی ہے، ہماری الماری ہے، سونا چاندی پیسے رکھے ہیں، کوئی نکال سکتا؟ بھئی ہم اس کے مالک ہیں۔ تو یہ دنیا کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی آج مزے سے جی رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہو آپ؟ تو کبھی آپ کے دماغ میں خیال آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے بھی لوگ اس دنیا میں آپ نے دیکھے ہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو گالیاں دیتے ہیں۔ وسیم رضوی جیسے لوگ دیتے کہ نہیں، لیکن پھر بھی صحیح سلامت پڑے ہیں۔ نہ ان کی آنکھ پھوٹتی ہے، نہ ان کی زبان بند ہوتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ تو بہت بڑا قادر اور مالک اور طاقت والا ہے، تو یہ اتنے ان کو فنا اللہ کیوں نہیں کر دیتا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ وہ تو مالک ہے پوری دنیا کا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا سے مچھر کے پر کے برابر بھی محبت نہیں ہے۔ کس کے برابر؟ مچھر کا جو پر آتا ہے نا، اس کے برابر بھی اللہ اس دنیا سے محبت نہیں کرتا۔ آپ دیکھو انبیاء کی زندگی اٹھا کر کے، انہوں نے جنگلوں میں اور بھوک سے زندگی بسر کی ہے، یہاں کچھ بسایا۔ وہ جانتے اللہ نے مسلمانوں مومنوں کے لیے جنت بنائی ہے، اور کیسی جنت؟ اللہ اکبر! نہ وہاں نہانے کا ٹینشن، نہ دھونے کا ٹینشن، نہ لائٹ بل کا ٹینشن، نہ کمانے کا ٹینشن، کوئی جات کا ٹینشن، فجر کے لیے اٹھنے کا بھی ٹینشن وہاں نہیں ہے، وہاں نہ بیماری کا ٹینشن، کچھ نہیں۔ جنت عیش و عشرت کی جگہ ہے۔ آپ صرف سوچو گے نا کہ یہ کھانا ہے آٹومیٹک، یہاں تو تندوری کھانے کا من کرے تو بہت دور جانا پڑے گا، اور اچھی کھانی ہو تو ہو سکتا ہے کہ پالج کوئی لیبورٹری میں چلا جائے۔ لیکن جنت اللہ اکبر، جس کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنائی ہے، جس کے اندر پانی کی نہیں دودھ کی نہر ہے، شراب طہورہ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، اور ایک سے ایک پھل بندہ جب کھائے گا نا تو کہتے ہیں نا ایک ایک بچکا میں اس کو نئے نئے سواد ملیں گے، کئی کئی ہزاروں اللہ اس کو حوریں عطا فرمائے گا۔ ایک بادشاہی زندگی ہوگی انسان کی، اور اس طرح بوڑھے نہیں ہوگے۔ آج دنیا کے اندر یہ داڑھی رکھنا، سب سے زیادہ جو خوبصورت ہے نا وہ ہے حضور، اور ان کے چہرے پر داڑھی تھی، تو یہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ آج یہاں داڑھی ہے، جنت میں داڑھی نہیں ہوگی۔
یہاں سونا چاندی سب پہننا حرام، صرف ایک انگوٹھی کو چھوڑ کے، لیکن جنت میں آپ سب پہن سکو گے۔ اتنی عیش و عشرت کی جگہ، تو آپ سوچیں کہ اس گھٹیا دنیا میں ایک فلیٹ خریدنا ہو تو اتنے پیسے دینے پڑتے ہیں، تو کیا جنت اللہ مفت میں دے دے گا؟ یار جس میں ایک مرتبہ چلے گئے تو پھر باہر نکلنا نہیں، اور وہاں ایک ذرہ برابر ٹینشن نہیں، آپ کو کسی دواخانے کو وہاں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑی، اتنی عیش و عشرت کی جگہ، اللہ اکبر، وہاں نعمتیں ایک سے ایک پھل فروٹ، آپ سوچیں کیا آپ اس گمان میں ہو کہ وہ مفت میں مل جائے گی؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے محبوب ان بندوں کو خوشخبری دے دو، ان کو دینی ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے۔ ہم اس بات کو آنکھوں کی نظر میں رکھیں، اگر کوئی پٹی پڑھاتا ہے اس کے چکر میں نہ پڑے، یہ قرآن کہتا ہے ان کو جنت ملنے والی ہے جو اچھے عمل کرتے ہیں، اور اگر نہ کرے تو کیا بگاڑے گا اللہ؟ وہ بھی سنیں، اللہ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے وہ انسان جو اچھے کام نہیں کرتا، بس وہی کامیاب ہے جو اچھے۔ تو صرف نقصان ہی نقصان ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے؟ باتیں بہت ساری ہیں، ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا گزر ایک قبرستان سے ہوا، تو آپ نے قبر والے کو آواز دی، اے قبر والے ذرا اٹھ اور بتا تیرے حالات کیسے ہیں، ہمیں بھی سونا ہے اس قبر میں اور ہمیں دیوا لے کے جانا ہے۔ ہماری قبر کو کوئی روشن کرنے آنے والا ایسا نہیں ہے کہ گھر والے اس میں اے سی فٹ کرے گی یا پھر ایک گولا لگا دے گی، وہاں کیا ہے اللہ بہتر جانے۔ مولا کائنات نے کہا اے بندے اٹھ اور بتا تیرے حالات، ذرا سنیے گا یہ بات۔ تو ایک قبر والے کو اللہ نے اٹھایا اور اس قبر والے نے کہا اے علی پہلے آپ بتائے کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارا کیا ہوا، ہمارے چلے جانے کے بعد ہمارے رشتہ داروں نے، ہماری اولادوں نے، ہمارے دوستوں نے کیا کیا، وہ مکان جو ہم نے بڑی محنت سے بنائے ان کا کیا ہوا؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں اے لوگو، جو مکان تم بنا کے سنوارتے تھے اس میں تو دشمن رہتے ہیں، جن بیویوں پہ تمہیں ناز تھا انہوں نے تو دوسری شادیاں کر لی ہے، ارے جن بچوں کے لیے تم نے نمازیں چھوڑ دی، رات بھر تم نوکریاں کرتے رہے، ان بچے، ارے ابھی تو تمہارا کفن میلہ نہیں ہوا تھا، وہ بچے تو زمین جائیداد بانٹنے میں پڑ گئے تھے، تمہیں کون یاد کرتا ہے؟ وہ دوست جنہیں تمہیں بڑا ناز تھا اور آدھی آدھی رات تک تم اس کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے، اور ان دوستوں کے لیے تم نے اللہ اس کے رسول کو ناراض کیا، وہ دوست انہوں نے نئے دوست بنا لیے ہیں، تمہیں کوئی یاد کرتا نہیں، وہ افسوس کرتا ہے یا اللہ جن لوگوں کے لیے پوری زندگی ہم نے گزار دی ان لوگوں کے یہ حالات ہیں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اب تو بتا کہ تیرے ساتھ اندر کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے اے علی کیا بتائے، جس چہرے کو ہم آئینے میں دیکھ کر بڑا سنوارا کرتے تھے اور بڑا ناز تھا کہ ہم بہت خوبصورت لگتے ہیں، وہ چہرے کو تو کیڑے مکوڑے کھا گئے ہیں۔ اے علی جن بالوں پہ ہمیں ناز تھا، ایک سے ایک کٹ بناتے تھے اور سنوارتے تھے، لوگ دیکھے ہم کتنے خوبصورت ہیں، اے علی وہ بال ہماری کھوپڑیوں سے نکل چکے ہیں، اے علی جن بدن پہ ہمیں ناز تھا، جن باڈی پہ ہمیں ناز تھا، وہ تو سڑ چکی ہیں اور ہاڑ کے الگ ہو چکے ہیں، یہاں کیڑے مکوڑے ہیں، کبھی سانپ بچھو نکلتے ہیں، ہمیں دنیا کے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، اے علی مت پوچھو کہ یہاں کیسا اندھیرا ہے، اتنا بڑا گھر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لاک ڈاؤن میں ہمارا گاؤں بھی ہمیں چھوٹا لگنے لگا تھا،
اتنا جیو گھبراتا تھا، اتنا بڑا گھر لیکن پریشان ہو گئے تھے، وہاں 4-5 فٹ کی قبر میں رہنا ہے۔ ذرا ابھی سے سوچ لینا، آج وقت ہے، یہاں جتنا چاہو اپنی قبر کو سنوار سکتے ہو، جتنا چاہو اللہ کی عبادت کر سکتے ہو۔ وہاں تم چاہو گے نا کہ یا اللہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا موقع ملے، اللہ موقع آج وقت ہے، بابا سے بلند کہے سبحان اللہ، آج موقع ہے، مسجدیں پڑی ہے، اسے آباد کر دے۔ قسم خدا کی، مرنے کے بعد انسان کی سب سے پہلی یہ خواہش ہوتی ہے، یا اللہ مجھے دنیا میں بھیج، میں سجدے پہ سجدہ کروں گا، میں رکوع پہ رکوع کروں گا، یا اللہ میں گھر بھی نہیں جاؤں گا، میں مسجد میں بیٹھ کر تیری عبادت کروں گا، مجھے تو ایک زندگی دے دے، ایک موقع دے۔ اللہ فرماتا ہے تجھے اب موقع ملنے والا وہ وقت آئے کہ ہم ایک رکعت نہ پڑھ سکے، اس سے بہتر ہے اللہ نے موقع دیا ہے، آج مسجدوں کو آباد کر لے، آج جتنا چاہو تم نمازیں پڑھ سکتے ہو۔ مرنے کے بعد موقع ملنے والا، میری مائیں بہنیں سن رہی ہے تو سنیں، میک اپ لگا کر چہرے کو سنوارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بھائی تم کسے دکھا رہی ہو؟ تمہارے بال لوگ دیکھتے ہیں، لوگ تو مزہ لیں گے، گناہ تمہارے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا، اگر اس چہرے کو پردے سے ڈھانپو گے انشاءاللہ اسے کیڑے مکوڑے نہیں کھائیں گے، اور اگر اس چہرے کو میک اپ سے سجایا تو یاد رکھنا اسے کیڑے مکوڑے چھوڑیں گے۔ اور اگر عورت نہیں کرتی، بیٹیاں، افسوس تو مجھے یہاں ہو رہا ہے، 5-5 4-4 سال کی بچیوں کے ہونٹ کیا لال کی، کون کرتا ہے؟ اس کو عقل ہے؟ ماں باپ ہی تو کرتے ہیں۔ میں غلط کہوں تو آپ کہیے گا غلط ہے۔ ہم اپنی بچی کو بچپن سے ہم بگاڑ رہے ہیں۔ بچی ناچ رہی ہے، باپ ویڈیو بنا رہا ہے اور پھر شیئر کر رہا ہے۔ بھائی یہ تو حرامیوں کے کام ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ ہمیں شوبھا نہیں دیتا، ناچنا یہ ہمیں شوبھا نہیں دیتا۔ اللہ کا شکر کرو کہ مسلمان بنایا ہے، اس قوم میں بناتے تو مود پیتے اور نہ جانے کیا کرتے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتے۔ اللہ کا شکر کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مسلمان بنایا ہے، اگر نہ بناتا تو کیا ہوتا۔ اور اگر ہم اپنے ایمان کی آج فکر نہیں کریں گے تو یاد رکھنا یہ ایمان اللہ چھین لے گا، اور اگر ایمان اللہ نے چھین لیا تو پوری زندگی جہنم میں رہنا پڑے گا۔ آج دیکھو یار کتنی باتیں ہیں، کیا بتاؤں۔ شادیوں میں اکثر ایسے گانے بجتے ہیں، ایسے گانے بجتے ہیں کہ بندہ مسلمان سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ بندہ کفریہ کلمات پڑھ رہا ہے، اس سے کوئی افسوس نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر آج آپ کو کوئی سمجھا رہا ہے، نہیں ماننا یہ آپ کی مرضی کی بات ہے، لیکن مولا کائنات کا ایک قول یاد رکھیے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں بندے تیری آنکھ ابھی بند ہے، ہم یہاں آنکھ کھول کے نہیں، آنکھ بند کر کے بیٹھے ہیں۔ کیسے بیٹھے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں ذرا مر اور قبر میں چل، وہاں تیری آنکھ کھلے گی کہ دنیا میں ناچنا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ تجھے وہاں پتا چلے گا کہ نمازیں چھوڑنا کتنا بھاری ہے، تجھے وہاں پتا چلے گا اللہ کی طاقت کا عالم کیا ہے، تجھے وہاں پتا چلے گا کہ تو نے کس سے پنگا لیا ہے، تجھے وہاں پتا چلے گا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے میں کیسے کیسے عذاب ہوتے ہیں۔ اے لوگو آج وقت ہے اپنی قبر کو سنوار لے۔ کتنے لوگ تمہارے فیور میں ہیں، تمہارے ٹیٹس کتنے لوگ دیکھتے ہیں، تمہاری شادیوں میں کتنے ناچتے ہیں، اس کے پیچھے نہ جائے۔ ایک بڑی پیاری بات ذہن میں آئی ہے، ذرا سنیے گا۔ ایک اللہ کے بزرگ تھے جو قبر کھودنے کا ان کا کام تھا۔ بھئی سنو گے نا، لیٹ تو نہیں ہو رہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ بزرگ قبر کھودا کرتے تھے۔ اب ایک دوسرے بزرگ آئے اور آنے کے بعد پوچھا کہ اتنے وقت سے تم قبر کھود رہے ہو، کیا کوئی عجیب چیز تم نے یہاں دیکھی ہے؟ تو کہا ہاں،
میں نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے اور اسی چیز کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی۔ کہا وہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ بات یہ ہے میں قبر کھود رہا تھا، میری عادت یہ تھی کہ میں 3 قبریں ایک ساتھ کھودتا اور پھر تینوں قبروں کو ایک ساتھ بیچ دیتا۔ میں نے 2 قبروں کو تیار کیا، تیسری قبر کھودنے لگا، لیکن اس بار بڑی عجیب حالت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گرمی بہت لگ رہی تھی، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا، شدت کی گرمی لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے آگ نکل رہی ہو۔ میں نے بڑی مشکل سے اس قبر کو کھودا۔ جب میں نے قبر کو تیار کر دیا، ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گیا، کوئی آئے اور قبر کو کھڑی دے۔ میں نے کیا دیکھا؟ 1-2 آسمان سے اترنے والے اترے۔ کہاں سے؟ آسمان سے اترنے والے 2 آئے اور ایک پائنٹی کی جانب ایک سرہانے کی جانب کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہونے کے بعد ایک نے کہا لکھو، دوسرے نے کہا کیا لکھوں؟ کہا لکھو اللہ نے اس پہلی قبر کو مشرق سے لے کر مغرب تک چوڑا کر دیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کی قبروں کو چوڑا کر دے۔ کیا کہا؟ اس قبر کو اللہ نے اتنا چوڑا کر دیا ہے۔ وہ پھر دوسری قبر پہ گئے، کہا لکھو، کہا کیا لکھوں؟ کہا لکھو کہ اللہ نے اس قبر کو جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک کشادہ کر دیا ہے۔ ذرا مچل کے کہے۔ پھر وہ تیسری قبر پہ گیا۔ اب وہ سوچ رہے تھے کہ یہاں مجھے بہت گرمی لگ رہی تھی، ایک پائنٹی کی جانب ایک سرہانے کی جانب کھڑا ہو گیا اور کہا کہ لکھو، کہا کیا لکھوں؟ 2 انگلیوں سے اشارہ کیا، کہا کیا لکھنا ہے؟ اللہ نے اس کی قبر کو اتنا بنا دیا ہے۔ کتنا؟ اوپر سے پھول دے کے بھول مت کھاؤ۔ قبرستان کو شمشان اور بالکل سکون والا دیکھ کر حیران سکون میں نہ پڑ جاؤ، نیچے کیا ہو رہا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ کہتے ہیں لکھو اتنا، اللہ نے اس کی قبر کو۔ اب وہ بزرگ کہتے ہیں میں اور پریشان ہوا کہ یا اللہ اس قبر کو اللہ اتنا بنا دے گا۔ اب آپ سوچیں اگر اللہ اتنا بنا دے تو بندے کی کیا حالت ہوگی؟ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے نا دنیا ایک جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہے اور جہنم کے گھروں میں سے ایک۔ ہاں صرف وہاں پھول نہیں ہے، اچھے عمل کریں گے تو وہ جنت ہے، اور اگر اچھے کام نہ کیے تو جہنم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو چلے گئے، ایک جنازہ آیا، اس جنازے کے ساتھ صرف 8 یا 9 لوگ تھے۔ آئے، میں نے کہا قبر تمہیں خریدنی ہے؟ کہا ہاں۔ تو انہوں نے پہلی قبر خریدی، کون سی؟ جس کو مشرق سے لے کر مغرب تک اللہ نے چوڑا کر دیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ اتنے کم لوگ، صرف 8-9 بندے؟ تو کہا کہ یہ ہمارے گاؤں میں جو سب سے زیادہ غریب ہے نا اس کا جنازہ ہے۔ کس کا ہے؟ آج ایمانداری سے بتائے، ہم لوگ اکثر یہ حالت ہو چکی ہے ہمارے قوم کی، جنازہ پڑا ہے لوگ دور بغیر وضو کے کھڑے رہتے ہیں۔ اور شرم کی بات تو یہ ہے کہ کئی جوانوں سے کہا جائے نا کہ پڑھ لو، کہاں میں ناپاک ہوں۔ کیا ہوں؟ یعنی وہ ناپاک گھوم رہا ہے لیکن اس کو کچھ پڑی ہوئی نہیں ہے، اس کو یہ بھی نہیں پڑی کہ میری موت اگر آ گئی تو میں ناپاک مروں گا، یہ بھی فکر نہیں۔ اور کہیں ہم جنازہ پڑھنے نہیں، منہ دکھانے جاتے ہیں، ارے یار منہ دکھانا تو جانا پڑے گا، یعنی وہ مرا ہے اس کی فکر کہ چلو یار اس کا جنازہ پڑے گی، اس کو کچھ فائدہ ہو جائے، کیونکہ جنازے میں جتنے زیادہ ہوتے ہیں نا اتنا فائدہ ہے۔ چلو جا کے ایک فاتحہ پڑھے گے، دعا کرے گے، ہم کسی کے لیے دعا کرے، ہو سکتا ہے ہم مرے تو ہمارے لیے کوئی دعا کرے۔ محبت بانٹا کرو، اس زندگی میں کچھ نہیں ہے۔ آج پڑوسی کی پڑوسی سے نہیں بنتی۔ یار ایک فضیلت آئی ہے ذہن میں، میں بتا دوں، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا اس
احیاء العلوم ایک کتاب ہے، حضرت جانتے ہیں امام غزالی علیہ رحمت و رضوان کی دوسری جلد میں یہ بات لکھی ہے، دشمنی کرنے میں کوئی فائدہ نہیں، صرف نقصان ہی نقصان ہے۔ شب برات اتنی بڑی رات ہے نا، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گنہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے، لیکن جو رشتے توڑتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو شب برات کی رات کو بھی نہیں بخشتا۔ بتاؤ کیا فائدہ ہوا؟ جانتے ہو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنے میں کتنا فائدہ ہے۔ ایک انسان جا رہا ہے کسی کو ملنے کے لیے، ذرا سنیے گا بات، فرشتہ بیچ میں بیٹھا، اللہ نے ایک فرشتے کو بھیج دیا، وہ بیچ سڑک پہ بیٹھ گیا، وہ انسان جا رہا ہے، فرشتے نے اسے روکا، بھئی کہاں جا رہا ہے؟ کہاں فلاں انسان کو میں ملنے جا رہا ہوں۔ کہا اچھا، کہاں کچھ کام ہے؟ کہا نہیں، کوئی کام نہیں۔ کہا ٹھیک ہے، کہاں کچھ لینے جا رہا ہے؟ کہا نہیں، کچھ لینے جا رہا نہیں۔ کہا وہ تیرے پاس کچھ قرضہ مانگتا ہے؟ کہا نہیں، کوئی قرضہ بھی نہ میرا ہے نہ اس کا ہے۔ کہا وہ تیرا رشتہ دار ہے؟ کہا نہیں، وہ میرا رشتہ دار نہیں۔ کہا اس نے تجھ پر کچھ احسان کیا ہے؟ کہا نہیں۔ تو فرشتہ کہتا ہے ارے بھائی، نہ تیرا وہ رشتہ دار ہے، نہ کوئی لین دین ہے، نہ کوئی احسان ہے، نہ تجھے اس کا کچھ کام ہے، تو پھر جاتا کیوں جاتا ہے؟ تو پھر سنیں، وہ انسان کہتا ہے بس وہ مسلمان ہے۔ کون ہے؟ وہ مسلمان ہے، اللہ نے اس کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، بس وہ مومن ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس کے پاس جا کے بیٹھوں گا تو محبت بڑی باتیں کروں گا اور چلا آؤں گا۔ کوئی کام نہیں، کوئی غرض نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، صرف جا رہا ہوں اللہ کے لیے، جا کے بیٹھوں گا۔ تو فرشتے نے کہا اے انسان، میں کوئی انسان نہیں، اللہ کا فرشتہ ہوں، اور سن، اللہ نے تجھے یہ خوشخبری دی ہے، جب تو اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہے، اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا اور تیری مغفرت فرما دی ہے۔ تو ہم کسی سے محبت کریں گے اللہ کے لیے تو ہو سکتا ہے اللہ کو پسند آئے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر کے اللہ جنت عطا فرما دے۔ دشمنی میں تو کچھ بھی ملنے والا، صرف نقصان ہی نقصان ہے۔ اگر کوئی محبت کرنے والا قبر پہ آئے گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ ہاتھ اٹھا دے، لیکن دشمن آئے گا تو کیا ہاتھ اٹھائے گا؟ وہ تو کہے گا یا اللہ دو ڈنڈے بتا ماری، نہیں ہوگا۔ خدا را اپنے گاؤں میں محبت پھیلاؤ، معاف کرنے کے عادی بنو۔ میرے نبی نے تو یہاں تک فرما دیا ہے، لوگ تمہارا کتنا ہی کیوں نہ بگاڑے، بار بار وہ تکلیف دیتا ہے، معاف کر دیا کرو۔ قسم خدا کی حضور فرماتے ہیں اگر معاف کرنے میں تمہیں یہ لگتا ہے کہ بھئی ہم کیوں بار بار جھکے، آقا فرماتے ہیں اگر معاف کرنے میں تمہاری عزت کم ہوتی ہے، مجھ محمد سے عزت کو لے لینا۔ اور یاد رکھنا، جنت کے بیچوں بیچ اللہ اس کو محل دے گا، حضور اس کو محل دلائیں گے جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے، اسی سے قبر آباد ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، پہلی قبر پہ آئے، غریب انسان تھا، انہوں نے قبر کو بیچ دیا، اب ایک دوسرا جنازہ آیا، وہ فرماتے ہیں کہ اس جنازے کے ساتھ صرف 4 لوگ، کتنے؟ صرف کاندھا دینے والے۔ وہ آئے، کہا کہ بھئی یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا یہ تو ہم بھی نہیں جانتے، یہ تو ایک مسافر تھا، ہمارے گاؤں میں آ کے مر گیا، ہم اسی کو دفن کرنے آئے ہیں۔ وہ بندہ کہتا ہے تم نہیں جانتے لیکن میں جانتا ہوں کہ اس کا مقام کیا ہے، کہاں اسے دفن کر دو، مجھے پیسے۔ اب آخری قبر باقی ہے، وہ بزرگ فرماتے ہیں میں حیران اور پریشان ہوگا، میں نے جنازہ دیکھا، کیا جنازہ؟ ایک سیلاب آ رہا ہے، جنازے کے پیچھے ہزاروں لوگ چلے آ رہے ہیں،
میں نے پوچھا کہ بھائی یہ اتنا ٹھاٹے مارتا جنازہ کس کا ہے؟ تو کہا کہ یہ جنازہ ہمارے گاؤں میں جو سب سے بڑا چودھری تھا نا اس کی بیگم کا ہے۔ کس کا ہے؟ اس کی عورت کا ہے۔ اللہ اکبر! کہا ایسا؟ اتنے سارے لوگ، اب آپ دیکھیں دنیا میں اتنے سارے پیچھے ہیں، ضروری ہے کہ اللہ کے پاس اس کا مقام بڑا ہی ہو؟ کیا مقام ہے اس کا؟ اللہ اس سے ناراض ہے اور اس کی قبر کو اللہ اتنا بنا دے گا۔ تو اس بندے نے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ اس کی زندگی کیسی تھی؟ تو کہا کہ یہ بڑی امیر تھی، اس کے بنگلے تھے، بڑی زمین جائیداد کا یہ مالک تھا، لیکن ہاں اسے کبھی سجدوں کی توفیق نہیں ہوتی تھی، کبھی یہ سچ نہیں بولتی تھی، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تھی، یہ تو میک اپ اور سونے چاندی سوارنے میں پڑی تھی۔ میری مائیں اور بہنیں سنیں، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں زیادہ تر عورتیں سونے چاندی کپڑے اور شوہر کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ سونے چاندی اور ان کپڑوں کے جھنجھٹوں سے نکلو، یہ دنیا تو آج نہیں اور کل ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! وہ آخرت جو ہمیشہ کے لیے ہے، اللہ نے جہاں ہمارے لیے بہت کچھ رکھا ہے، اس آخرت کے لیے اپنی تیاری کرنے کی کوشش کریں۔ وہ کریم ہے، آج وہ مان جائے گا، مرنے کے بعد ایک رکعت پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ بس میں ایک آخری 2-3 باتیں کہہ کے اپنی بات کو میں مکمل کروں۔ ایک بزرگ تھے جو ایک بازار میں کھڑے کھڑے رو رہے تھے، تو وہاں سے ایک بادشاہ کا گزر ہوا۔ اس بادشاہ نے کہا کہ اے میاں یہاں تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو اللہ کی اور ان بازار والوں کی صلح کرا دوں۔ تو کہا کیا صلح ہو گئی؟ تو کہا کہ نہیں، وہ مانتا ہے لیکن یہ نہیں مانتے۔ آج یہی حالات ہے۔ اللہ آج بھی فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو گنہگار ہے، چلا مسجد میں توبہ کر، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ آج وہ مان جائے گا۔ ناچنے سے باز آ جائے، یہ اللہ نے ہمیں ناچنے کے لیے پاؤں نہیں دیے ہیں۔ ان آنکھوں سے فلمیں، ڈرامے، گندی چیزیں دیکھنا چھوڑ دے، لوگوں کی ماں بہنوں کو ٹانکنا چھوڑ دے، یہ آنکھیں اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں دی ہے۔ ان کانوں سے گانے باجے سننا چھوڑ دے، یہ کان اللہ نے گانے باجے سننے کے لیے نہیں دیے ہیں۔ یہ زبان یہ اللہ نے ہمیں قرآن کی تلاوت کے لیے دی ہے، اسے گالیاں اور گانے میں استعمال نہ کرے۔ یاد رکھیں اگر اللہ نے آج رحیم ہے، کریم ہے، اگر ہم نے ان آنکھوں کی قدر نہ کی، اس زبان کی قدر نہ کی، ان کانوں کی قدر نہ کی، ان پاؤں کی قدر نہ کی، تو یاد رکھنا جب ہمیں قبر سے اٹھایا جائے گا اللہ ان آنکھوں کو چھین لے گا، اللہ ان کانوں کو چھین لے گا، اللہ ان ہاتھوں کو چھین لے گا۔ اللہ اس وقت فرمائے گا اے انسان میں نے تجھے آنکھیں دی لیکن تو نے اس کی قدر نہ کی، اب تو اس لائق نہیں ہے کہ یہ تجھے آنکھیں دی جائے۔ اللہ نے یہ کان دیے، اللہ فرمائے گا انسان تو نے اس کی قدر نہ کی، اب تو اس لائق نہیں ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، یہ چہروں کو اللہ نے میک اپ لگانے کے لیے نہیں دیے ہیں۔ یہ ہونٹ اگر تم آج میک اپ لگاتے ہو، یاد رکھنا ان ہونٹوں کو اللہ آنکھ کی کینچی سے کاٹے گا۔ ان آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھ رہے ہو، ان آنکھوں میں اللہ تانبا پگھال کر کے ڈالے گا۔ یہ میں نہیں، یہ مصطفیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث رسول ہے۔ میں کوئی قبر اور جہنم دیکھ کے نہیں آیا، ہم تو وہ باتیں سناتے ہیں جو ہمارے مصطفیٰ سنا کر کے گئے ہیں، ہمارے نبی نے جو بتایا۔ آج موقع ہے، وہ کریم ہے۔ اگر کوئی شادی کرتا ہے، ٹیملی رکھتا ہے، ہم دور رہے، بھئی تو جا جہنم میں، ہمیں نہیں جانا۔ کب آنکھ بند ہو جائے یہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے یہ ہمیں نعمتیں دی ہیں، اس کا شکر کرے۔ ہمیں لنگڑا، لولا اور اندھا نہیں بنایا۔ اگر اندھا بناتا ہم کیا کر لیتے؟
اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے تھے؟ تو اس کا تو کرم ہے نا کہ ہمیں صحیح سلامت بنایا ہے، تو وہ کریم ہے، آج مان جائے گا۔ اس بابا نے کہا یہ بازاری نہیں مانتے، وہ تو مان رہا ہے۔ وہی بابا دوسرے دن قبرستان میں رو رہا تھا، تو بادشاہ کا گزر وہاں سے ہوا، تو بادشاہ نے کہا بھائی کبھی بازار میں روتے ہو کبھی قبرستان میں، آج کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا وہی کل والا۔ کہا کیا ہوا آج؟ کہا آج یہ مانتے ہیں اللہ۔ زندوں کے پاس جا کے بابا نے کیا کہا؟ یہ نہیں مانتے، اللہ مانتا ہے کہ یہ ان کو لے آؤ میری بارگاہ میں، میں مان جاؤں گا، لیکن قبرستان میں جو مر چکے ہیں اب یہ ماننے کے لیے تیار ہے، یا اللہ اب ہم گناہ، لیکن اللہ ماننے کے لیے تیار۔ تو یہ سانسوں کی مالا اٹک جائے، اس سے پہلے ہمیں چاہیے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ یہ دنیا کی نعمتیں کچھ بھی نہیں ہیں، خدا را بس میرا یہی پیغام ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ نے اگر ہمیں کوئی ویپار ہے بھینسوں کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو، کبھی کسی سے غداری کر کے حرام کا پیسہ نہ کمائے، جو بھی نقصان ہے صحیح بتا کے دے، رزق کا مالک اللہ ہے، کوئی تمہارا رزق نہیں چھین سکتا۔ اللہ نے تمہیں کھیتی دی ہے تو اس کا عشر نکالنا پڑتا ہے، عشر نکالنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ گھر کی تکلیفیں خود بخود دور ہو جائے گی، کوئی تعویذ دورے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ نے مال دیا ہے، سال گزر جائے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دینے کی کوشش کرے، اڑوس پڑوس کے اندر محبت سے رہے، لوگوں کے ساتھ نفرت نہ پھیلائے، آنکھ کان ناک ان سے گناہ نہ کرے، اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے، حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ جس آپا کے ہم ایصال ثواب کے لیے بیٹھے ہیں، ان کی موت کیسے ہوئی آپ جانتے ہو۔ جہاں تک میرا خیال ہے اولاد کے درد کی جو شدت ہوتی ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ ایک ماں جب اپنے بچے کو جنتی ہے نا، یوں سمجھو کہ وہ موت اپنی اس کی ہاتھوں کے اندر اس کی موت ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اولاد کو پیدا کرنا یہ کتنا مشکل کام ہے، کتنا مشکل۔ ایک بندہ 7 مرتبہ اپنی ماں کو کاندھے پہ بٹھا کر کے اس نے طواف کرا، کتنی مرتبہ؟ اور اس کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے یا اللہ کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو اللہ فرماتا ہے او انسان، تو تیری ماں کا حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے، جس دن جس رات کو تو پیدا ہوا، جس وقت پیدا ہوا، اور پیدا ہوتے وقت جو تیری ماں کو تکلیف ہوئی، جو جھٹکے محسوس ہوئے، اس ایک جھٹکے کا بھی تو نے ابھی تو بدلہ نہیں چکایا۔ کتنا؟ ایک جھٹکے کا۔ سوچے ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ خدا را اللہ نے ماں باپ دیے ہیں نا تو ان کی خدمت کرے، ان کی خدمت کرے، یہی ہمارے پیر ہے۔ کون ہے؟ پیر کے ہاتھ چومنے والے تو بھائی ہزاروں پڑے ہیں، ماں باپ کے ہاتھ چومنے والے صرف تم اکیلے ہو۔ یاد رکھنا، ماں اور باپ کی دعا تمہیں ابھی سنا نا آپ نے، حضرت نے جو آخر میں آیا اور ایک واقعہ بتایا، ماں کی دعا زندگی سنوار دیتی ہے، زندگی لمبی بنا دیتی ہے، رزق میں برکت نہیں ہوتی، خدمت کرے ماں باپ کی۔ افسوس تو یہاں ہوتا ہے، پیر صاحب آئے نا، لوگ ایسے اتنے صوفی صاحب بنتے ہاتھ باندھ کے، اور ماں باپ کو تو وہ تکلیف دیتا ہوتا ہے۔ وہ ماں باپ جن کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر اپنے ساتھ فرمایا، اگر ماں باپ زندہ ہے ان کی دل سے خدمت کرے، ان کی دعائیں لے، ماں باپ کی دعا مل جائے گی نا، کسی کی دعا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ماں باپ کا وہ مقام ہے۔ بس یہی چند باتیں تھی، انشاءاللہ زندگی بڑی مختصر ہے، کوئی گارنٹی نہیں کل میں ہوں یا آپ ہو، اس لیے ہمیں چاہیے غفلت سے ہم اٹھ جائے،
آنکھ کھولے، عبادت کرنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ اللہ مجھے بھی معاف کرے، آپ کو بھی معاف کرے۔ ہم جس آپا کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں اللہ بھی ان کی بار بار مغفرت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا